یہ ہے حسن البصری رضی اللہ عنہ. تھوڑا سا میں نے ان کا خاکہ بیان کیا ہے. ان کی خدمت سراپا اقدس میں ایک خاتون روتی پیٹتی حاضر ہوئی. بڑا مجمع لگا ہوا تھا، شاید اس سے بھی بڑا مجمع ہوگا. روتی پیٹتی حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا سیدی، میری بیٹی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے اور لوگ اسے خواب میں دیکھتے ہیں، میں نے آج تک اسے خواب میں دیکھا نہیں. دل بڑا تڑپتا ہے، ایک مرتبہ خواب میں دیکھ لوں، ایک مرتبہ دیکھ لوں وہ کس حال میں ہے. چاہتے ہیں نا لوگ، جو زندہ لوگ ہیں وہ اپنے کسی قریبی جن کا انتقال ہو گیا اسے دیکھنا چاہتے ہیں، خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو آگے تو بہت ساری باتیں ہیں، تو اس میں یہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. اس طریقے پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی جسے دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دیکھ پائیں گے. تو حسن البصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ خاتون عرض کرنے لگیں، اور لوگ تو خواب دیکھتے ہیں، میری بیٹی کو میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں بھی اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ پاؤں. حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ اور 4 رکعت نماز نفل پڑھو. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ تکاثر پڑھو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک بار پڑھو، ایک روایت میں ہے کہ 4 بار پڑھو. امام سخاوی نے بھی لکھا ہے، نبہانی نے بھی لکھا ہے اس کو، دیگر محدثین نے بھی اس واقعے کو لکھا، امام غزالی نے بھی لکھا ہے اس کو. تو اس طرح سے پڑھو، اور جب پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو بغیر کسی سے بات کیے بستر پہ جاؤ، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ملے گی. خاتون چلی گئیں، انہوں نے جا کر یہی عمل کیا، آپ نے بھی یہی عمل کرنا ہے. انہوں نے جا کے یہ عمل کیا تو کہتی ہیں کہ اسی رات انہوں نے اپنی شہزادی کو، اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لیا. لیکن دیکھنے کے بعد مزید اور غمزدہ ہو گئیں اور بے چین ہو گئیں. دوسرے دن حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی یا سیدی، آپ سے جب تک دیکھا نہیں تھا تو بڑی بے چینی تو تھی، لیکن اب دیکھنے کے بعد بے چینی بڑھ گئی ہے. کیوں بڑھ گئی؟ عرض کرنے لگی یا سیدی، جب تک دیکھا نہ تھا حال معلوم نہ تھا، آج جب دیکھا تو اسے بہت بری حال میں دیکھا. اسے میں نے دوزخ میں دیکھا، آگ میں جلتے ہوئے، آگ کا لباس پہنے ہوئے دیکھا. وہ آہوزاری کر رہی تھی، رو رہی تھی. تو اس کا حال دیکھ کر میں تو اور بدحال ہو گئی اور بے چین ہو گئی. یا سیدی، اسے یہ کیوں ہوا اور اس سے یہ دور کیسے کیا جائے گا؟ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، نہ جانے اللہ اس کے کس کام سے ناراض ہوا جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے. ہاں، انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ تو ان بندے نے کام کرنا ہے اپنے مرحومین کے لیے. ایسا کرو، اس کی طرف سے صدقہ و زکوٰۃ کرتے رہو. صدقہ برائیوں کو ٹالتا ہے، لہذا اس سے اسے برکت ملے گی، فائدہ ہوگا. تسلی دے دیا بندہ، اور کیا کر سکتا ہے؟ آخرت کے کاموں میں کس کو دخل ہے؟ تو آپ نے اسے تسلی دی، یہ عمل بتایا، پھر وہ خاتون چلی گئی. اسی رات حسن البصری رضی اللہ عنہ نے خواب میں جنت دیکھی اور جنت میں ایک لڑکی کو دیکھی کہ وہ بڑی دوشیزہ ہے اور بڑی خوبصورت ہے، اچھے حال میں ہے. جنت میں ہے تو اچھے ہی حال میں ہوگی. آپ نے اسے پہچانا نہیں. تو وہ خاتون، وہ لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا سیدی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا میں تو تمہیں پہچانتا نہیں. عرض کرنے لگی کہ میں وہی ہوں جن کی والدہ آپ کو خواب میں مجھے دیکھنے کے لیے وظیفہ پوچھنے آئی تھی. آپ پہچان گئے؟ اچھا، تم ہی ہو جسے دیکھنے کے لیے تمہاری والدہ نے مجھ سے وظیفہ لیا تھا اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے تمہارا جو حال بتایا اور جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو بالکل الگ ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ تم دوزخ میں ہو، آگ کا لباس پہنے ہوئے جل رہی ہو، لیکن یہاں تو میں دیکھتا ہوں تم جنت میں ہو، جنت کی نعمتوں میں ہو، خوشحال ہو، رب کی رضا میں ہو. تو لڑکی نے عرض کی یا سیدی، کل تک میرا وہی حال تھا جو میری والدہ نے دیکھا، تو آج تمہارا حال کیسے بدل گیا؟ تو اس نے عرض کی یا سیدی، آج صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام قبرستان کے پاس سے گزرا.
رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک بار درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، ہاتھ اٹھا کر اس نے کہا یا اللہ تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھنے کا ایصال ثواب اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں سب کو کرتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا ایک میرا ہی حال بگڑا نہیں تھا، 700 مردوں کا حال بگڑا تھا، اس ایک درود و سلام کی برکت سے ہم تمام کا برا ہوا حال، بگڑا حال اچھے حال میں تبدیل ہو گیا۔ میرا اپنا کیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔